نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو شهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما نفطر به الصائم؟ قال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں مؤمن کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر سال کے 11 مہینوں کو دیکھا جائے تو ایک مؤمن کے رزق میں سال کے 11 مہینوں میں اور اس مہینے میں واضح فرق نظر آتا ہے. چاہے وہ مسلمان کسی بھی صورت میں ہو، کوئی ریڑھی پہ سامان بیچنے والا ہو یا کسی نوکری میں کام کرنے والا ہو، اس کے رزق میں برکت اور اس کے دسترخوان میں اضافہ ایک ایسی واضح چیز ہے کہ جس سے ہم میں سے ہر ایک شخص واقف ہے، اور یہ صرف اور صرف رمضان المبارک کی برکت ہے. تو اس برکت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے اس کو خرچ کرے، اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے. خرچ کرنے کا ایک راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ کسی مسلمان کو افطاری کروا دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کروانے کے اوپر 3 اجر بتائے. پہلا اجر یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کو آپ نے افطاری کروائی تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. دوسرا، وعتق رقبتہ من النار، کہ اللہ رب العزت جہنم سے آپ کی گردن کو چھٹکارا نصیب فرما دیں گے. ایک مسلمان کو افطاری آپ نے کروانی ہے، اللہ رب العزت جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اور تیسرا اجر یہ ہے کہ جس مسلمان کو آپ نے افطاری کروائی تھی، یہ بیچارہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا تھا، دن بھر تکلیفیں اٹھاتا رہا، آپ نے اس کو مغرب میں کچھ کھلا دیا، دن بھر کے روزے کا اجر اللہ رب العزت آپ کو بھی عطا فرمائیں گے. تکلیفیں اس نے اٹھائیں، صبح سے لے کر شام تک بھوکا وہ رہا، دن میں مشقتیں وہ اٹھاتا رہا، آپ کے افطاری کرانے سے اس کا اجر جتنا ہوگا وہ اجر آپ کے کھاتے میں بھی لکھ دیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ سنا تو عرض کیا: یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک تو اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ افطاری کرائے. افطاری کا تصور یہ کہ کوئی لمبا دسترخوان ہوگا جس کے اوپر پرتکلف طعام اور چیزیں ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور، فقر و فاقہ کا زمانہ ہے، ہم تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ ہم افطاری کا دسترخوان بچھائیں. آپ نے فرمایا: افطاری کا نہ دسترخوان بچھانے کی ضرورت ہے نہ تکلفات کی ضرورت ہے. ان 3 اجر کے لیے صرف اتنا ضروری ہے کہ تم افطاری کے وقت کسی کو 1 گھونٹ دودھ پلا دو، 1 کھجور کھلا دو. اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو 1 گھونٹ پانی تو اس کو پلا دو. یہ 1 گھونٹ پانی کے اوپر اللہ رب العزت یہ 3 انعامات عطا فرماتے ہیں. اور اگر اللہ نے وسعت دی تھی اور تم نے اس کو پیٹ بھر کر کھلا دیا، ومن اشبع صائما، کسی کو تم نے پیٹ بھر کر کھلا دیا، تو یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت میرے حوض سے تمہیں پانی پلائیں گے، حوض کوثر سے تمہیں پانی پلائیں گے. اور اس پانی کا اثر یہ ہوگا کہ جب تک جنت میں داخل نہیں ہوگے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. تو یہ افطاری کرانا نہ کوئی اتنا مشکل کام ہے، صرف توجہ کی بات ہے کہ آدمی کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو یہ کام بآسانی کیا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی